نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل سنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے جادو کے بارے میں۔ جادو عربی میں جادو کے لیے سحر کا لفظ آتا ہے، اور سحر کے معنی ہیں ہر وہ اثر جس کا سبب تو ظاہر ہو، یعنی سبب تو ہو لیکن ظاہر نہ ہو، مخفی سبب ہو، ظاہر نہ ہو، ہمیں نظر نہ آئے، کسی اثر کی بنا پر وہ کام ہو جائے لیکن وہ اسباب پوشیدہ ہوں۔ شریعت کی اصطلاح میں سحر ایسے عجیب و غریب کام کو کہا جاتا ہے جس کے لیے جنات و شیاطین کو خوش کر کے ان سے مدد حاصل کی گئی ہو۔ جادو میں جنات کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو یوں ہوتا ہے کہ ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جن میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں اور شیاطین کی تعریف اور مدح ہوتی ہے، یا ستاروں کی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، یا تیسرے نمبر پہ ایسے برے اعمال کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں مگر شیاطین ان سے خوش ہوتے ہیں، جیسے کسی کو ناحق قتل کر کے اس کے خون سے تعویذ لکھنا، مسلسل جنابت اور ناپاکی کی حالت میں رہنا، جادوگر عورت کا حیض کے زمانے میں جادو کرنا، طہارت و صفائی سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ اب یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہیں لیکن شیاطین ان سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے کام کرتے ہیں۔ جادوگر جب ایسے کام کرتا ہے تو خبیث شیاطین خوش ہوتے ہیں اور اس کا کام کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر نے کسی کرتب سے ایسا کیا، جبکہ شیاطین کی مدد سے وہ کام ہوتا ہے، باقی اس کے پاس کوئی اس طرح کا کرتب نہیں ہوتا۔ جنات اور شیاطین جس طرح جادوگروں کے برے اعمال کی وجہ سے ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے کام بنا دیتے ہیں، اسی طرح فرشتے نیک لوگوں کے تقوی، طہارت، پاکیزگی، نیک اعمال کے کرنے اور غلط اعمال سے بچنے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے کام بھی بناتے ہیں۔ جادو سے بسا اوقات ایک چیز کی حقیقت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان کو پتھر یا گدہ بنا دیا جائے، اور بسا اوقات صرف نظر بندی ہوتی ہے کہ جادوگر لوگوں کی آنکھوں پر ایسا اثر ڈالتا ہے کہ جس سے وہ ایک غیر موجود چیز کو موجود اور حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ قوت خیالیہ کے ذریعے لوگوں کے دماغ پر اثر ڈالا جاتا ہے جس سے وہ ایک غیر محسوس چیز کو محسوس خیال کرتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جادو کی تین قسمیں ہیں، یا تو چیز کی حقیقت ہی تبدیل ہو جائے، انسان کو پتھر یا گدہ بنا دیا جائے۔ اب جیسے موطا مالک کے اندر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں لولا کلمات نقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، اگر یہ فلاں فلاں کلمات میں نہ پڑھتا یہ یہودی مجھے گدہ بنا دیتا۔ اور پھر انہوں نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات ہم نے احکام میت کے مذاکرے کتاب کے اندر وہ دعا ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلی صورت جادو کی کس چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دینا، دوسری صورت کہ صرف نظر بندی ہوتی ہے، جادوگر لوگوں کی آنکھوں پر ایسا اثر ڈالتا ہے جس سے وہ غیر موجود چیز کو موجود اور حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ قوت خیالیہ کے ذریعے لوگوں کے دماغ پہ اثر ڈالا جاتا ہے جس سے وہ ایک غیر محسوس چیز کو محسوس خیال کرتے ہیں۔ جادو اور نظر یہ دونوں برحق ہیں، اسباب کے درجے میں اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جادو سے صحت مند انسان بیمار ہو سکتا ہے، جادو انسان کے دل پر اثر انداز ہو کر اس کے قلبی رجحانات کو، قلبی جو احساسات ہوتے ہیں اس کی اور اس کی جو ترجیحات ہوتی ہیں اس کو تبدیل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جادو کے ذریعے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جادو کے بعض کلمات میں تاثیر بھی ہوتی ہے، بسا اوقات صرف جادو کے کلمات سے آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔
امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ جادو کے کلمات سے مر بھی گئے تھے، اور جادو کے بعض کلمات ان عوارض اور بیماریوں کی طرح ہے جو انسانی بدن میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ جادوگر بھی دیگر اسباب کی طرح جادو یہ بھی دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے، اور کوئی سبب بھی بذات خود مؤثر نہیں ہوتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اجازت نہ ہو، لہذا جادو کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کے اجازت ہی سے ہوتا ہے۔ جادو اور معجزہ بظاہر دونوں خرق عادت معلوم ہوتے ہیں، عادت کے خلاف کام ہوتے ہیں جادو اور معجزہ، مگر ان میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے اور جادو غیر نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو یا اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اسباب نظر نہیں آتے، خفیہ ہوتے ہیں۔ معجزہ وہ تحت الاسباب نہیں ہوتا، بلکہ اسباب کے بغیر وہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ جادو اور معجزہ میں ایک فرق تو یہی ہوا کہ جادو غیر نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے اور معجزہ نبی کے ہاتھوں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو اسباب کے ماتحت ہوتا ہے اور معجزہ بغیر اسباب کے ہوتا ہے، تحت الاسباب نہیں ہوتا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ معجزہ ایسے لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے جو مقام نبوت پر فائز ہوتے ہیں، جن کے تقویٰ، طہارت، اعمال صالحہ کا سب مشاہدہ کرتے ہیں، اور جادو کا اثر ان لوگوں سے ہوتا ہے جو گندے، ناپاک، غلط کار ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ معجزہ وہ تحدی، مقابلہ اور چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی معجزہ میں جو چیز پیش کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس جیسی چیز پیش کرنے کا چیلنج بھی کرتا ہے۔ جادوگر وہ اس میں تحدی نہیں ہوتی، چیلنج کی ہمت نہیں ہوتی، وہ مقابلے سے ڈرتے ہیں کیونکہ جادوگر کی طرح دوسرا جادوگر ہو سکتا ہے۔ جادو اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ جادو گندے اور غلط کار قسم کے لوگوں سے ظاہر ہوتے ہیں، کرامت صرف نیک اور اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ جادوگر اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا جادو نہیں چلتا، دعوے نبوت کے بغیر جادوگر کا جادو چل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی جادوگر کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات جیسے کام جادو کے ذریعے کر سکے۔ نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے اور نبی بھی جادو سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ جادو وہ اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، البتہ اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں، خفیہ ہوتے ہیں۔ اثرات، اسباب سے متاثر ہونا، اسباب کے اثرات سے متاثر ہونا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا جادو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ چلنا اور اس کو ظاہر کرنے کا طریقہ بتلایا جانا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو سے متاثر ہونا اور ڈرنا خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ جادو میں اگر کوئی شرکیہ یا کفریہ قول یا عمل اختیار کیا گیا ہو، جیسے جنات و شیاطین سے مدد مانگنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا، ان کو سجدہ کرنا، یا ستاروں کو بذات خود مؤثر ماننا، تو ایسا جادو کفر اور شرک ہے، اور ایسا جادوگر بلا شبہ وہ کافر ہے۔ اگر تعویذ گنڈے وغیرہ ان میں بھی جنات و شیاطین سے مدد کی جاتی ہو اور ان کو پکارا جاتا ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ جادو اور تعویذ گنڈوں میں استعمال کیے جانے والے کلمات اگر مشتبہ قسم کے ہوں، شرکیہ تو نہیں ہیں لیکن مشتبہ ہیں، ان کے معنی معلوم نہ ہو، تو اس میں اگر احتمال ہو مدد طلب کرنے کا جنات وغیرہ سے تو یہ بھی حرام ہے۔ البتہ تعویذ گنڈے اگر جائز امور سے کام لیا جاتا اس میں اور ناجائز مقصد نہ ہو تو یہ جائز ہے، یعنی جائز مقصد کے لیے جائز امور کے ساتھ اگر عملیات اور تعویذ گنڈے کا کام کیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن تعویذ گنڈے میں اگر امور جائز امور سے کام لیا جا رہا ہے، شیاطین سے مدد نہیں لی جا رہی، جنات سے مدد نہیں لی جا رہی، لیکن مقصد ناجائز ہے، تب بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں بابل شہر میں جن دو فرشتوں ہاروت و ماروت کے اتارے جانے اور جادو سکھانے کا ذکر ہے، وہ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے اتارے گئے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے تاکہ لوگ جادو سے باخبر ہو کر اس سے بچ سکیں
اور وہ جادو سکھانے سے پہلے اس پر عہد و پیمان بھی لیتے تھے کہ ان سے یعنی اس عہد و پیمان کے ساتھ جادو سیکھنے کے بعد کہ اگر کسی نے اس کو غلط استعمال کیا تو وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اگر کوئی جادو کی وجہ سے کافر یا فاسق ہوا تو وہ فرشتے اس سے بالکل بری ذمہ ہیں۔ تو بعض حضرات نے اس کی یہی تشریح کی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فرشتوں کے نزول کا مقصد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ خاص نام تھے، ان کے اثرات سے وہ یعنی لوگوں کو جادو سے بچاتے تھے۔ ان کو وہ انہوں نے کلمات سکھائے، لیکن لوگوں نے ان کلمات کو سیکھ کے آگے غلط مقصد کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کیا۔